نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ ناظرین اور سامعین مکرم، آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم 14ویں پارے کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کاوش اور محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور اللہ اس کو لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بنائیں۔ سورۃ الحجر جو 14ویں پارے 13ویں پارے کی آخری آیت سے شروع ہو رہی ہے، اس سورت کا نام سورۃ الحجر اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں یہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ ابتدا میں اللہ نے قرآن مجید کی عظمت کو بیان فرمایا، پھر 14ویں پارے کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا ایک منظر ذکر کیا کہ قیامت کے دن کافر اس بات کی تمنا کریں گے کاش کہ وہ دنیا میں اسلام لائے ہوتے۔ انہیں اس وقت حقیقت معلوم ہوتی کہ اسلام کتنی بڑی نعمت ہے۔ دنیا میں تو یہ عیش و عشرت کر رہے ہیں، چھوڑ میرے پیغمبر، ان کو کھانے پینے دو، عیش و عشرت کرنے دو، ہمارے پاس آئیں گے تو ہم ان سے حساب کتاب لیں گے۔ اور جو وقت مقرر ہے کسی قوم کے عذاب کا، وہ اس وقت عذاب آ کے رہے گا، نہ اس سے پہلے ہوتا ہے اور نہ اس کے بعد۔ کافر مختلف قسم کی باتیں کرتے تھے نبی علیہ السلام کے بارے میں، کبھی مجنون، کبھی کہتے تھے کہ فرشتہ کیوں نہیں آتا، تو اللہ ان کا جواب دیتے ہیں کہ فرشتے آتے ہیں عذاب کے لیے، شکر ہے کہ وہ نہیں آتے، اگر وہ آ گئے ہوتے تو تمہیں ذرہ برابر بھی مہلت نہ ملتی۔ قرآن کی عظمت کا ذکر ہوا کہ ہم ہی اس کو اتارنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور کافروں کا تو کام ہی یہی ہے کہ یہ اللہ کے نبیوں کی مخالفت کیا کرتے ہیں، اور اگر ہم ان کو ہر قسم کا معجزہ دکھا دیں یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ رکوع نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کا ایک نمونہ ذکر کیا کہ ہم نے آسمان میں بروجن، کئی برج بنائے ہیں، یعنی ستارے بڑے بڑے جو اللہ نے آسمان کے اندر مقرر کیے ہیں، اور اس کے ذریعے ہم نے آسمان کو خوبصورت بنا دیا۔ زمین ہم نے پھیلائی، اس میں پہاڑ ہم نے لگا دیے، اور تمہارے لیے روزی کا سامان ہم نے پیدا کیا۔ کائنات کی ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں، لیکن ہم اس کو ایک اندازے کے ساتھ اتارتے ہیں۔ ہوائیں ہم چلاتے ہیں، مردوں کو ہم نے زندہ کرنا ہے، اور کائنات کے وارث ہم ہیں، اور آگے گزشتہ جو چیزیں ہیں تم میں سے پہلے اور جو بعد میں ہیں اس کا علم بھی ہمارے پاس ہے۔ رکوع نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق انسانی کا ذکر فرمایا کہ ہم نے انسان کو ایک مٹی، بدبودار مٹی سے بنایا، پھر ہم نے جنوں کو آگ سے بنایا۔ آدم کو بنانے کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ میں نے فرشتوں کو کہا کہ اس کو سجدہ کرو، سب نے کیا، ابلیس نے نہ کیا۔ اللہ نے کہا کہ کیوں نہیں سجدہ کیا؟ اس کہتا ہے میں ایسے انسان کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ اللہ نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے، اور قیامت تک تیرے اوپر میری لعنت اور پھٹکار پڑتی رہے گی۔ جاتے ہوئے کہتا ہے یا اللہ مجھے مہلت دے قیامت تک، نفخہ ثانیہ۔ اللہ فرماتے ہیں ہے تو صحیح لیکن ایک وقت معلوم تک تجھے مہلت ہے، نفخہ اولا۔ کہتا ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا نا، تو میں زمین میں لوگوں کے لیے بڑی خوشنما چیزیں پیدا کروں گا، گناہ کریں گے اور ان کو اچھا سمجھیں گے، اور میں سب کو گمراہ کر دوں گا۔ ہاں تیرے نیک اور چنے ہوئے جو بندے ہیں ان پر میری کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ اللہ نے فرمایا جو مرضی کرتے رہو، میں نے بھی جہنم تیار کی ہوئی ہے، اور جہنم کے 7 دروازے ہیں،
ہر دروازے کے لیے ہم نے الگ الگ بندے مقرر کیے ہیں۔ رکوع نمبر 4 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کا ذکر کیا کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، گناہوں سے بچنے والے ہیں، ہم ان کو باغات میں داخل کریں گے اور جنت میں جانے سے پہلے ہم ان کے دلوں میں جو کینہ اور بغض ہے ایک دوسرے کے لیے وہ ختم کر دیں گے۔ جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں کوئی تھکاوٹ اور نہ وہاں سے ان کو نکالا جائے گا۔ پھر اللہ اپنی رحمت کا ذکر کرتے ہیں کہ میرے بندوں کو بتاؤ کہ میں غفور الرحیم ہوں، لیکن میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ یہ دونوں چیزیں دل میں ہوں تو ایمان مکمل ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا کہ ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں بتلائیں۔ فرشتے انسانی شکل میں آئے، کہا سلامن۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تو تم سے ڈر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم آپ کو ایک ایسے بیٹے کی خوشخبری دیں گے جو علم والا ہے۔ حیران ہوئے کہ اس عمر میں بیٹا؟ انہوں نے کہا حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ جس کو اپنی رحمت سے نوازتے ہیں تو پھر اللہ عمر نہیں دیکھا کرتے، اللہ اپنی قدرت سے فیصلے فرماتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آگے کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا قوم لوط کو غرق کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ لوط علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے، وہاں بھی حضرت لوط ان کو پہچان نہ سکے کہ یہ فرشتے ہیں یا انسان ہیں۔ سامنے نبی، سامنے بیٹھے ہوئے لوگ ان کو جب نہیں پہچانتے تو دور اور غائب چیزوں کا کیسے علم ہو سکتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے ہر چیز کو جاننے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ پھر وہاں بھی انہوں نے حضرت لوط کو کہا کہ اپنے گھر والوں کو لے کر اور اپنے متعلقین کو لے کر نکل جائیں، ہم بعد میں اس قوم کو ہلاک کر دیں گے۔ شہر والے گندے ارادے سے بھاگتے ہوئے آئے۔ لوط علیہ السلام کہنے لگے مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ انہوں نے کہا تجھے معلوم ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ اللہ نے عذاب دیا اور بستی کو الٹ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیا۔ رکوع نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اصحاب الحجر انہوں نے بھی نبیوں کی تکذیب کی، پھر ہم نے ان کو بڑی نشانیاں دیں۔ وہ پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے لیکن ان کے شرکیہ عمل ان کے کام نہ آ سکے اور بالآخر اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کو ہم نے اظہار حق کے لیے پیدا کیا ہے، قیامت آنے والی ہے، میرے پیغمبر آپ انتظار کریں اور اس قرآن کو پڑھتے رہیں جو ہم نے آپ کو دیا ہے۔ 7 آیتیں جو دہرائی گئی ہیں، اس سے مراد فاتحہ اور قرآن عظیم اور دنیا کی نعمتیں جو ہم کافروں کو دیتے ہیں، اس کی طرف نگاہ اٹھا کے نہ دیکھیں میرے پیغمبر، اور آپ مومنین کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھیں۔ قیامت آئے گی تو ہم ان کا حساب کتاب لیں گے، اور جو لوگ تجھ سے استہزاء کرتے ہیں ہم کافی ہیں بدلہ لینے کے لیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ اوروں کو الہ بنایا ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں ذکر کرتے ہوئے اللہ نے سورت کو مکمل فرمایا۔ اس کے بعد سورہ نحل ہے۔ نحل کا معنی شہد کی مکھی، چونکہ اس میں شہد کی مکھی کا ذکر ہے اس لیے سورت کا نام ہی سورہ نحل رکھا گیا ہے۔ ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کافر جو کہتے ہیں کہ عذاب کب آئے گا، آن پہنچا ہے، جلدی مت مچاؤ، آنے والا ہے۔ بدر کی لڑائی جس میں ہم کافروں کو تباہ و برباد فرما دیں گے۔ اس سے پہلے اگر عبرت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ اپنی روح اتارتے ہیں، یعنی وحی جس پر چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے، اور اس پیغام کے ساتھ کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت کے دلائل ذکر کیے کہ زمین و آسمان کو اسی نے بنایا، انسان کو نطفے سے بنایا، چوپائے پیدا کیے جس میں تمہارے لیے منافع ہیں، خوبصورتی ہے، تم ان پہ بوجھ لاد کے لے جاتے ہو دور دراز علاقوں تک۔ اللہ نے خچر گھوڑے بنائے تاکہ تم اس پہ سوار ہو۔ رکوع نمبر 8 میں اللہ نے دلائل قدرت کو جاری رکھا، آسمان سے پانی اتارا، پھر اس میں سے درخت پیدا کیے، کھیتیاں، زیتون، کھجورے، انگور، ہر قسم کے پھل،
پھر اللہ نے رات دن تمہارے مسخر کر دیا، زمین میں جو کھیتی پیدا کی اس کے رنگ مختلف ہیں، اللہ نے سمندر تمہارے تابع کر دیا تاکہ تم اس میں سے گوشت کھاؤ اور وہاں سے زیور نکالو۔ کشتیاں نہیں دیکھتے کہ کیسے سمندر میں چلتی ہیں؟ زمین میں اللہ نے پہاڑ مقرر کیے کہ کہیں زمین تمہیں لے کر کسی طرف جھک نہ جائے، نہریں مقرر کیں، راستے مقرر کیے۔ یہ سب کچھ کہنے کے بعد اللہ نے نتیجہ نکالا۔ لوگوں ذرا ایک مسئلے کا جواب تو دو کہ خالق اور غیر خالق برابر ہو سکتا ہے؟ ایک طرف وہ ہے جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، ایک طرف وہ ہے جس نے کسی کو بھی پیدا نہیں کیا۔ اللہ کی تم نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو گن بھی نہیں سکتے، اور اللہ ہر ظاہر اور پوشیدہ کو جانتے ہیں۔ یہ تو میں ہوں، اور جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا وہ کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کرتے، حالانکہ وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں۔ امواتم، وہ مردہ ہیں، غیر احیاء، زندہ نہیں ہیں، اور انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اللہ کو چھوڑ کر مردوں کو پکارنا جن میں جان نہیں ہے، جن میں روح نہیں ہے۔ قرآن نے حقیقت واضح کر دی کہ موت کے بعد ہر انسان مردہ کی فہرست میں چلا جاتا ہے، اور زندگی نام کی کوئی چیز ان میں موجود نہیں ہوتی۔ رکوع نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر نتیجہ ذکر کیا ان دلائل کا کہ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، اسی کو الہ مانو اور اسی کی ذات کی عبادت کیا کرو۔ اور ہم تو اتنے دلائل ذکر کرنے کے بعد لوگوں کو سمجھاتے ہیں، لیکن لوگوں کا رویہ یہ ہے کہ وہ ہمارے قرآن کو کہتے ہیں اساطیر الاولین، یہ پہلوں کی کہانیاں ہیں۔ کہہ لیں انہوں نے بوجھ اٹھانا ہے، اور قیامت کے دن انہوں نے جن لوگوں کو گمراہ کیا ہے نا، ان کا بوجھ بھی ان پہ لادا جائے گا۔ بہت سارے لوگوں نے ان سے پہلے بھی سازشیں کی ہیں، پھر اللہ نے ان کو تہس نہس کر دیا، بنیاد ہی اکھیڑ دی۔ پھر قیامت کے دن اللہ رسوا کریں گے اور پوچھیں گے کہاں ہیں میرے شریک جن کے بارے میں تم اختلاف کیا کرتے تھے؟ تو اس دن اہل علم کہیں گے کہ آج ذلت اور رسوائی ہے کافروں کے اوپر، تو اللہ ان کو کہیں گے چلے جاؤ جہنم میں۔ اور اس کے مقابلے میں جو لوگ اچھے عمل کرتے رہے، اللہ سے ڈرتے رہے، ان کے لیے باغات ہیں جس کے نیچے وہ نہریں بہہ رہی ہیں، اور وفات کے وقت فرشتے ان پہ نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو، چلے جاؤ جنت میں، یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ رکوع نمبر 11 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کی ایک بات نقل کرتے ہیں۔ کافر کہتے تھے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرتے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم اللہ کی رضا سے کر رہے ہیں، اللہ راضی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ باتیں پہلے لوگوں نے بھی کی ہیں، یہ غلط بات ہے کہ اللہ راضی ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتے۔ ہم نے ہر امت میں نبی بھیجا اور یہ پیغام دے کر بھیجا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ پھر لوگ دو قسم کے ہیں، کچھ مان لیتے ہیں، کچھ نہیں مانتے۔ میرے پیغمبر، آپ کے دل میں اگر یہ خیال آتا ہے کہ یہ ہدایت پر کیوں نہیں، تو آپ کا کام ہدایت دینا نہیں ہے، آپ کا کام لوگوں تک دعوت کو پہنچانا ہے۔ باقی جب ہمارے پاس آئیں گے تو ہم ہی ان کے اعمال کا بدلہ ان کو دیں گے۔ رکوع نمبر 12 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں ہجرت کر جاتے ہیں مظلوم ہونے کے بعد، ہم ان کو دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ دیتے ہیں، آخرت میں بھی بہت بڑا ٹھکانہ ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی انسان کیوں ہے؟ تو اس کا جواب دیں کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھیجے ہیں نا نبی، سب مرد ہی بھیجے ہیں، انسان۔ اگر آپ کو یقین نہیں تو اہل کتاب سے پوچھو کہ وہ تمہیں بتائیں گے کہ سارے نبی انسان ہی ہوا کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے کافروں کو ڈرایا کہ کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں جو بری بری تدبیریں کرتے ہیں پیغمبر کے مقابلے میں، کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے، یا اللہ عذاب لے آئے، یا اللہ ان کو چلتے پھرتے پکڑ لے، یا اللہ خوف دلا کر پکڑ لے؟ کیا وہ اس چیز سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ ہمارے عذاب سے کیوں نہیں ڈرتے؟ دیکھو ہمارے دلائل قدرت میں غور کرو۔
اللہ ہی ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ پھر سائل دائیں بائیں ہوتے ہیں اور یہ اللہ کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، اور کائنات کی ہر چیز اللہ کو سجدہ کر رہی ہے۔ رکوع نمبر 13 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لوگوں دو الہ نہ بناؤ، الہ ایک ہی ہوتا ہے، اور اس لیے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ ہی کے لیے ہے۔ پھر اللہ انسانوں کا شکوہ کرتے ہیں کہ ہم کوئی نعمت دیں اور پھر احسان کریں تو وہ نعمت اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اور جب تکلیف آئے تو انسان چیخ و پکار کرتا ہے، پھر جب ہم تکلیف دور کر دیتے ہیں پھر اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بنانے لگ جاتا ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ ہمارے دیے ہوئے مال میں سے غیروں کا حصہ نکالتا ہے، دیتے ہم ہیں حصہ غیروں کا نکالتا ہے۔ اللہ کے لیے بیٹیاں بنا لی ہیں، فرشتوں کے بارے میں کہتے ہیں، حالانکہ خود ان کی کیفیت یہ ہے کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خبر دی جائے کہ تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، قوم سے چھپتا پھرتا ہے اور ابھی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ میں اس کو گھر میں رکھوں یا زندہ زمین میں دفن کر دوں۔ جب خود بیٹی کو اتنا ناپسند سمجھتا ہے تو اللہ کے لیے بیٹیاں کیوں بناتا ہے۔ رکوع نمبر 14 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ دنیا میں جو کفر و شرک کرتے ہیں، اگر اللہ فوری عذاب دے نا لوگوں کو، یعنی ان کے ظلم کے بدلے میں ان کو پکڑ لیں، تو اللہ زمین میں کوئی ذی روح چیز باقی نہ رکھیں، ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیں۔ انسانوں کی اعمال کی نحوست ہے، لیکن وقت جب آئے گا تو پھر عذاب آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ پھر اللہ مشرکین کا شکوہ کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے لیے وہ باتیں بنا دی ہیں جس کو اپنے لیے ناپسند سمجھتے ہیں، ان کی زبانیں جھوٹ بول رہی ہیں۔ یہ سب شیطان کا کیا کرتا ہے جو ان کے اعمال ان کو مزین کر کے دکھاتا ہے، اور ہم نے کتاب تو اس لیے اتاری ہے کہ آپ لوگوں کے لیے اس کو بیان کریں۔ پھر اللہ نے اس کتاب میں سے اپنی قدرت کا نمونہ ذکر کیا کہ اللہ وہ ذات ہیں جو آسمان سے پانی اتارتے ہیں، پھر اس کے ذریعے زمین کو زندہ کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 15 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی سادہ سی بات کر کے لوگوں کو مسئلہ سمجھایا ہے کہ چوپاؤں کو دیکھو جو تمہارے گھر میں ہیں، گائے، بھینس، بکریاں، اس میں بڑا نمونہ ہے، اس کے پیٹ میں خون بھی ہوتا ہے، گوبر بھی ہوتا ہے، ہم اس کے درمیان سے خالص دودھ نکال کے تم کو پلاتے ہیں۔ جس طرح گوبر کی آمیزش اس میں نہیں ہوتی، خون کی نہیں ہوتی، اسی طرح تم بھی اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کیا کرو۔ پھر تم کھجور اور انگور اس میں سے تم بناتے ہو سکرن، پینے کی چیز، اور اچھا رزق ہے اس میں شراب یعنی پینے کی چیز جو نشہ لاتی۔ ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، اس کے بعد حرام ہوئی ہے۔ اللہ نے پھر اس مکھی کا ذکر کیا جس کے نام پہ سورت کا نام سورہ نحل ہے، کہ یہ مکھی جو ہے نا، اس کو اللہ نے اس کے دل میں بات ڈالی کہ پہاڑوں میں گھر بناؤ، درختوں میں اور ان چیزوں میں جو پھول پھل جو لوگ اپنی جن کی بیلدار چیزیں ہیں وہاں سے، اور ہر قسم کے پھل کھاؤ اور اللہ کے راستے پر چلو بڑی آسانی کے ساتھ۔ چنانچہ مکھیاں ادھر ادھر اڑتی ہیں، پھر چھتے میں آ جاتی ہیں، پھر اللہ اس کے پیٹ سے ایک شہد نکالتا ہے مختلف الوان، جس کے رنگ الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے اس میں کائنات کے انسانوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں دیکھو یہ مکھی کو کون تعلیم دے رہا ہے، کون سکھلا رہا ہے، جو سکھلا رہا ہے وہی ذات الہ بننے کے لائق ہے۔ رکوع نمبر 16 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رزق میں جو کمی بیشی ہوتی ہے نا، یہ اللہ ہی کی فیصلے سے ہوتی ہے۔ اللہ کسی کو زیادہ دیتے ہیں، کسی کو کم۔ جس کو اللہ زیادہ دے دے وہ اپنے غلاموں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ ہم دونوں برابر ہو جائیں۔ تو جب تم کسی کو اپنے رزق میں شریک نہیں بناتے، اللہ کیسے بناتے ہیں؟ پھر اللہ نے اپنی قدرت کے دلائل ذکر کیے کہ اللہ نے تمہاری جنس میں بیویاں بنائیں،
پھر بیٹے، پھر پوتے، پھر پاکیزہ چیزیں عطا فرمائیں۔ اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہیں جو زمین و آسمان میں رزق کے مالک نہیں، اور پھر میرے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے بادشاہوں والی مثالیں۔ اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کیا کرو، ہاں اس مثال پہ غور کرو جو میں بیان کرتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں کہ ایک غلام وہ ہے جو کسی چیز پر قادر نہیں، ایک بندہ وہ ہے جو کسی اور کی ملکیت میں ہے، خود کسی چیز پر قادر نہیں، اور ایک وہ ہے جس کو ہم رزق عطا کرتے ہیں، رزقاً حسنا، اچھا رزق، وہ وہاں سے خرچ کرتا رہتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک دینے والا، ایک لینے والا، یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح رب اور تمہارے معبود برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ دینے والا، تمہارے لینے والے، تو دینے والے اور لینے والے یکساں نہیں ہوتے۔ پھر اللہ ایک اور مثال بیان کرتے ہیں، دو بندے ہیں جی، ایک گونگا ہے، کسی چیز پر قادر نہیں، اپنے مولا اور اپنے آقا پر بوجھ ہے، جہاں بھی وہ جاتا ہے کوئی خیر کی خبر نہیں لاتا۔ ایک وہ ہے جو انصاف کا حکم دینے والا ہے، اچھی بات کرنے والا ہے۔ کیا یہ دونوں بندے برابر ہو سکتے ہیں؟ مشرک کی مثال ایسے ہے جیسے گونگا، کسی چیز پر بھی قادر نہیں، مومن انصاف کے راستے پر چلنے والا، توحید کی دعوت دینے والا۔ رکوع نمبر 17 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا میں ہی اپنی قدرت کے دلائل ذکر کیے کہ زمین و آسمان کا غیب اللہ جانتے ہیں، قیامت اس طرح آئے گی جس طرح آنکھ کا جھپکنا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، پھر تمہارے کان آنکھیں بنائیں، دیکھتے نہیں ہو کہ پرندے آسمان میں کیسے پر پھیلا کے چل رہے ہوتے ہیں، ان کو کون روک کے رکھتا ہے؟ اللہ نے تمہارے گھر سکون کے لیے بنائے، پھر اللہ نے چوپاؤں کے چمڑے اس کے خیمے بنائے، جس کو تم سفر میں جاتے ہو تو ہلکا محسوس کرتے ہو، وہ خیمہ لگایا، وہاں رات گزار لی۔ یہ اللہ کی قدرت کے دلائل ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں۔ رکوع نمبر 18 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا تو ہم ہر امت میں سے ایک گواہ پیش کریں گے، نبی اپنی قوم کے بارے میں گواہی دے گا، اور جب عذاب آئے گا تو عذاب ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ اور مشرکین جب قیامت میں اپنے شرکاء کو دیکھیں گے تو کہیں گے یہ ہیں ہمارے شریک جن کو ہم پکارتے رہتے تھے، اور ان کی طرف بات بھی ڈالیں گے۔ وہ جو معبود ہے نا، وہ کہیں گے تم نے ہماری کبھی عبادت نہیں کی، تم جھوٹ بولتے تھے۔ انہیں خبر ہو تو وہ ان کے حق میں گواہی دیں۔ رکوع نمبر 19 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ انصاف کرو، احسان کرو، رشتہ داروں کو مال دو، اللہ بے حیائی اور برائی سے روکتے ہیں، اللہ کے وعدوں کو پورا کرو جب تم وعدے کیا کرو، اور قسموں کو توڑا نہ کرو پکا کرنے کے بعد، یہ قسم جب اٹھا لی جائے تو اس قسم کو پورا کیا کرو۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اگر چاہتا تو سب کو ایک ہی دین پر قائم کر دیتا، لیکن یہ حکمت کے خلاف ہے۔ اللہ کے وعدوں کے بدلے میں تھوڑے پیسے نہ خریدا کرو۔ اور پھر اللہ نے آخرت کی ترغیب دی کہ دنیا کا مال ختم ہونے والا ہے، اور جو اللہ کی ہاں چیزیں ہیں وہ باقی رہنے والی ہیں۔ جو تم میں سے نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، اللہ اس کا بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ میرے پیغمبر جب قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان سے اللہ کی پناہ میں آ جایا کریں کہ شیطان آپ کو قرآن پڑھنے سے روکے گا۔ رکوع نمبر 20 میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم قرآن کی آیتوں میں تبدیلی کرتے ہیں، ایک آیت کا حکم ختم کر کے نیا حکم لاتے ہیں، جب قرآن اتر رہا تھا تو کافر کہتے ہیں کہ تم خود بناتے ہو۔ جواب دو کہ اس کو تو روح القدس لے کر آئے ہیں، اور فرشتے جو ہیں وہ اس کتاب کو لے کر آئے ہیں۔ اور کافر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کسی انسان سے سیکھ کر آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہمیں معلوم ہے جو کچھ کہہ رہی ہیں، یہ قرآن سیکھی ہوئی بات نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام ہے جو اللہ اپنے نبی کی طرف اتارتے ہیں۔
پھر اللہ نے ایک اور چیز کا ذکر کیا کہ ایمان لانے کے بعد جو بندہ کفر کرے گا وہ مرتد ہو جائے گا، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، آخرت میں بھی ذلیل ہوگا، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور یہ غافلین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ رکوع نمبر 21 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر انسان اپنی ذات کے بارے میں جھگڑ رہا ہوگا۔ پھر اللہ نے ایک مثال ذکر کی کہ مکے والو تم کو ہم نے بڑی نعمتیں دیں۔ اللہ ایک بستی کی مثال ذکر کرتے ہیں جو بڑی مطمئن ہے، وہاں رزق بھی آتا ہے، پھر انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کر دیا، اللہ نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ جب قومیں اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتی ہیں تو اللہ اپنی نعمتیں تبدیل کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ نے اس بات کا ذکر کیا کہ جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں حلال اور پاکیزہ رزق کھایا کرو، اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ حرام کردہ چیزیں کون کون سی ہیں؟ مردار حرام ہے، خون، خنزیر کا گوشت، اور جو چیز غیر اللہ کے لیے نامزد کر دی جائے یہ چیزیں ہیں حرام۔ اور تم خود کسی چیز کو حلال حرام نہ کہا کرو، حلال وہ ہیں جو رب نے کی ہیں، اور حرام وہ ہیں جس کا فیصلہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ باقی یہودیوں پر جو کچھ چیزیں ہم نے حرام کی تھیں تو یہ ان کی بدعمالی کا نتیجہ تھا، وہ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں تھی۔ آخری رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ابراہیم اپنی ذات میں ایک جماعت تھے، اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے اور شرک کرنے والے نہیں تھے، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے۔ اللہ نے ان کو چن لیا اور صراط مستقیم کی طرف اللہ نے رہنمائی عطا کی۔ ہم نے دنیا میں بھی ان کو اچھائی عطا کی، آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں ہیں۔ اور ہم آپ کی طرف بھی وہی کرتے ہیں کہ ملت ابراہیم کی اتباع کریں، یعنی وہ دین جو دین اسلام ہے اس کے پیچھے چلیں۔ تو بالکل آخر میں اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو بلانا ہے حکمت کے ساتھ، یعنی مضبوط دلائل، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر کہیں جھگڑا بھی کرنا پڑے سخت لہجہ تو اچھے طریقے سے آپ جھگڑا کریں، اس لیے کہ گمراہی اور ہدایت کے فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں۔ صبر کیجئے ان کی باتوں پر، اور یہ صبر کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور غم نہ کیجئے، اور ان کی سازشوں سے میرے پیغمبر دل میں تنگی محسوس نہ کیجئے، اس لیے کہ اللہ متقین کے ساتھ ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو نیکی کرنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔